السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ 60 ایپیسوڈ کے ساتھ میں آ چکی ہوں ناول روح نشیں رائٹر اسمروا مرزا ناولز۔ تو بہت ہی مزیدار قسط ہے، آگے والی اب قسطیں جو ہیں وہ کہانی کو سمیٹیں گی، تو 10-12 قسطیں مزید رہ گئی ہیں، تو یقیناً آپ آگے بھی یوں ہی ساتھ نبھائیں گے۔ تو چلتے ہیں کس کی طرف، آج کی قسط بہت مزیدار ہے، تو بنا ٹائم ضائع کیے کس کی طرف چلتے ہیں، لیٹس سٹارٹ۔ تو میں اڑ کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا، 1-1.25 گھنٹے کی دوری اتنی زیادہ نہیں ہے زینش۔ اذان طیب کا یقین دلانا اس قدر خوبصورت تھا کہ وہ مسکراتی ساری اداسی دور ہو گئی۔ فضا میں چھائی ہنکی میں اس شخص کی خوشبو گلی ہوئی تھی۔ غیر محسوس انداز میں زینو کی دھڑکنیں نگاہوں کی وارفتگی نے بڑھائیں تو زینو نے فوری اپنا ہاتھ اس کے مضبوط و پرکشش ہاتھ سے کھینچا۔ وہ پیارا سا بچہ 2 مزیدار پاپ اڑاتے چائے کے کپس کے ہمراہ تازہ بنی تندوری سنمن اینڈ چاکلیٹ کوکیز لائے میز کی سطح پر رکھے دونوں کو پروستا دھیما سا مسکرایا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ پڑھتے بھی ہو یا بس کام کرتے ہو یہاں؟ اذان نے اس کے بال سہلاتے پوچھا، جس پر وہ خالی ٹرے بغل میں دباتا مسکرایا۔ ظفر نام ہے جی، پڑھتا ہوں لیکن اپنے اسکول کی فیس بیبے سے نہیں مانگتا بلکہ خود دیتا ہوں۔ میری اماں کوٹ کے سب وے میں کام کرتی ہیں، وہاں کی باجی نے ہی میرا اسکول میں داخلہ کروایا تھا۔ ظفر کے انکشاف پر اذان نے بے احتیاط زینش کو دیکھا جو ظفر کی لائی کو کس مزے سے ٹرائی کر رہی تھی۔ اذان کے دیکھنے پر خفیف سا بوکھلائی۔ وہ بچہ زینو کو اتنا تیار دیکھ کر پہچان ہی نہ سکا، تبھی تو اذان اور زینو ایک ساتھ ہنس دیے۔ اذان کو بھی یہ دل فریب سے کنفیوژن دور کرنی مناسب نہ لگی۔ بہت پیاری ہے پھر وہ باجی، خوب دل لگا کر پڑھنا، اور یہ جو اتنی سی عمر میں تم اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی ننھی منھی کوشش کر رہے ہو، یہی تمہارے اندر خود اعتمادی پیدا کرے گا۔ بل کے ساتھ اپنی ٹپ لینا مت بھولنا، کیونکہ یہ کوکیز تو دیکھنے سے ہی مزیدار لگ رہی ہیں اور خوشبو بتا رہی ہے دار چینی کے ذائقے سے بھرپور ہیں۔ اذان کے پیار بھرے جواب پر وہ بچہ فوری فرما برداری سے سر ہلاتا مسکرا کر وہاں سے گیا، تو زینو نے رشک سے اس بچے کو جاتے دیکھا۔ میک اپ کر کے تم بچے کی پہچان سے نکل گئی، لیکن یہ سویٹ تھا زینو۔ اذان کے شریر استفسار پر وہ کوکی کو چائے کے کپ میں ڈبو کر بائٹ لیتی ہنسی۔ سویٹسٹ تھا، اس کی امی میرے سب وے کی زعفرانی کھیر میکر ہیں، بہت ہونہار اور ٹیلنٹڈ۔ زینو نے مسکرا کر بتانے پر اذان دھیما سا متاثر کن مسکرایا۔ ذہن میں زینش کی خواہشات گھومی، خاص کر ماسٹر کرنے والی۔ یہ شادی ولیمے کا جھنجھٹ ختم ہو، پھر تمہاری خواہشوں پر طویل تر سوچ بچار کروں گا۔ زینش کی توجہ اذان نے اپنی سمت مبذول کی، اس کے ہونٹوں پر گلابی متبسم رنگ ابھرا۔ وہ اپنے لہجے کے ہیر پھیر سے زینو کے دل کی دھڑکنوں کا اتار چڑھاؤ قابو کرنے کا ماہر تھا۔ پکا؟ وہ بچوں کی طرح کھلکھلائی۔ ہاں، لیکن اپنی ڈیری فارم کی بھینسوں کے دودھ سے بنا تازہ مکھن کھلانا پڑے گا۔ وہ اس کی اس درجہ دیسی شرط پر ہنسی۔ آپ کو پسند ہیں یہ دیسی چیزیں؟ زینو کو تجسس و خوشی ایک ساتھ ہوئی۔ پائے سے اندازہ ہو جانا چاہیے تھا تمہیں۔ اذان نے ایک کوکی خود بھی ٹرائی کی۔ سنمن کے لائٹ فلیور اور چاکلیٹ چپس کے تیز ذائقے سے بنی وہ محدود میٹھے والی کوکیز ذائقے اور بناوٹ دونوں میں لاجواب تھیں۔ ڈن، کھلا دوں گی۔ آپ کو پتہ ہے کوٹ کے کھیت کھلیانوں میں اب ساگ بھی اگ رہا ہوگا، آپ جب بھی مجھے لینے آئیں گے تو آپ کو فل دیسی ناشتہ کرواؤں گی۔ زینش نے ساگ کا ذکر کر کے اذان کے منہ میں پانی بھر دیا، تبھی تو اس کے بگڑے معصومانہ تاثرات پر وہ دبا دبا ہنسی، جیسے اذان کو تنگ کر کے خوشی ملی ہو۔ لگتا ہے میری ڈائٹنگ کا بیڑا غرق کروائے گی یہ لڑکی۔ اذان نے سنجیدہ ماحول کو اپنی شریر باتوں سے حسین کیا۔ یہاں سے کوٹ تک مزید 20 منٹ کا فاصلہ تھا۔ اذان نے بل کے ساتھ ظفر کو مزیدار کوکیز کے لیے ٹپ بھی دی اور وہ دونوں کوٹ کی جانب گامزن تھے۔ سیال حویلی کو اس قدر سجایا گیا تھا کہ باہر سے ہی چھوٹی چار دیواری کے سبب اس کی چکا چوندھ روشنی دیکھی جا سکتی تھی۔ انجوائے کرنا خوب، میں فارم ہاؤس پہنچ کر تمہیں میسج کر دوں گا اپنی خیریت کا۔ کوئی میرا پوچھے تو کہنا کچھ اہم کام تھا۔ اذان نے گاڑی سیال حویلی کے داخلی دروازے کے باہر روکی، جس پر زینش نے بےقرار نظریں اذان پر ڈالیں۔ اسے امید نہ تھی وہ باہر سے جانے کا ارادہ کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر تو رکیں اذان، خان بابا سے مل لیں، ایسے مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ جنہوں نے اس کا مضبوط ہاتھ پکڑے جکڑا، آواز ملتی جانا ہوتی اختتام تک ڈوب گئی۔ گہری سنہری آنکھوں میں ویرانگی اتر آئی۔ رک گیا تو واپسی کو دیر ہو جائے گی، رات کا سفر ہے، مجھے ہر ممکنہ جلدی نکلنا ہے، میں پہنچ کر کال کرتا ہوں تمہیں، ابھی تم پنار کے پاس جاؤ۔ اذان نے نرم اور میٹھے لہجے میں توجہ پیش کی کرتے اس کی گال کو نرمی سے چھوا۔ جس طرح آج آپ اپنے حق سے میری خوشی کے لیے دستبردار ہوئے ہیں اذان، ایسا کوئی نہیں کرتا۔ مجھے پتہ ہے میں نے آپ کو شروع دن سے اب تک بہت تنگ کیا ہے، مگر آپ نے مجھے دی تکلیف کے ہر لمحے کی تلافی کی ہے۔ میں اور میرا دل آپ سے بہت راضی ہیں، بہت۔ اپنا خیال رکھیے گا اور سفر کی دعا جاتے ہوئے بھی پڑھ لیں، اور پہنچتے ہی پہلا کام مجھے میسج یا کال کا کیجیے گا۔
لہجہ نم اور آواز رندی تھی، پھر بھی وہ سب اوزان کو دیکھتے پوری محبت اور جذباتیت سے بولی۔ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اوزان دائب نے اس کی کمر میں ہاتھ لپیٹ کر اپنے انتہائی رد عمل سے زینش کو لمحے میں تھرا کر رکھ دیا۔ ایسے نشاط پرور لمس کے بعد جذبات میں شدت آتی تھی، لیکن ان دو کو تمام شدتیں خود میں سمیٹنی تھی اور وقتی سے ہی دو الگ سمتوں کی جانب گامزن ہو کر جدا ہونا تھا۔ اس کی سانسوں کو مہکاتا، اس کے دل کی دھڑکنوں کو بڑھاتا، اس کے ہر احساس میں فقط ایک بے اختیار لمس سے اتر گیا، اور جب بیچ میں فاصلہ استوار ہوا تو ہونٹوں سے زیادہ آنکھیں ایک دوسرے کو محبت بھرے فسانے سنانے میں مشغول نظر آئیں۔ پہلا کام شکر کا کروں گا کہ جان چھوٹی ہر پل بہکاتی چڑیل سے میں اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوا زینش اوزان دائب، بس رعایت دی ہے تمہیں سنبھلنے کے لیے، کیونکہ ابھی تمہیں اوزان دائب کی محبت کی عملی تفصیل سہنے کی تاب نہیں۔ پرشدت تشنا لمس اپنا سحر ظاہر نہ کر پایا کہ ذومعنی جملے زینش کی لمبی پلکوں کو لرزا کر آنکھوں کا حجاب بنا کے میں مس کروں گی آپ کا یہ پاگل پن جو میرا سانس روک دیتا ہے۔ آج وہ اس کے پیار بھرے استحقاق پر کانپی نہ تھی، اور یہ ثبوت تھا اس کا اوزان کی قربت میں راضی ہو کر پرسکون ہونے کا۔ بس حیا نے آرزو پر سرخی انڈیل دی تھی، میں زیادہ مس نہیں کرنے دوں گا، اب جاؤ اور خود سے کچھ وقت رہائی دو مجھے۔ اس کی جبین چومتے اپنے بے قابو جذبات کو جس ضبط سے اوزان نے دبایا، اس کی برداشت تک زینو کو اس کے لیے دیوانہ کر گئی۔ I love you so much۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے اوزان کی داڑھی میں ڈوبی تھوڑی چومتی وہ مسکرا کر اپنا بیگ اور فون لیتی اپنی رعنائی خوشبو اور طلسمی قوت سمیت گاڑی سے نکلی، جبکہ اوزان نے اس کے سیال حویلی کے اندر جانے تک اس کو اپنی محبت سے بھری نگاہوں کا مرکز بنائے رکھا، اور زینو کے اوجل ہوتے ہی اوزان نے بھی گاڑی واپس موڑ لی۔ اوزان اندر تک نہیں آیا، ایسی بھی کون سی بس نکل رہی تھی اس کی بھئی؟ زینو کے آنے نے سب کو ہی سرپرائز کیا۔ اپٹن کی تیاریاں شروع تھی، جبکہ زینو کو جس کا خدشہ تھا وہی ہوا۔ عائشہ سیال نے اوزان کی واپسی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اہم کام تھا عائشہ آنی، ورنہ وہ ضرور رکتے۔ پناڑ کے پاس ہی بیٹھی زینو نے فوری جواب دیا۔ اوزان کے لیے کوئی برہم تک ہو کر بولے یہ اسے گوارا نہ تھا، جتنا بھی اہم تھا 2 منٹ اگر وہ اندر آ کر ہم سب سے مل لیتا تو اس کی شان میں کمی نہ آ جاتی۔ عائشہ کو کھردرا اور سرد لہجہ اس بار نہ زینو کو پسند آیا، نہ پناڑ اور سانول سیال کو۔ ہر بات کو پکڑ نہیں لیتے پتر، جانے بھی دیتے ہیں، وہ یہاں بے چین ہوتا ہے تبھی نہیں اندر آیا۔ جاؤ تم دونوں، رسم شروع ہونے والی ہے، میں سمجھاتا ہوں اپنی بہو کو۔ خان بابا نے ہی یہ تلخ سچویشن قابو کی، جبکہ پناڑ اور زینو نے شکر کیا کہ دونوں کو وہاں سے جانے کی اجازت ملی۔ عائشہ نے برہمی سے بابا سائیں کو دیکھا، جو عائشہ کے اندر کی کڑواہٹ سے خود بھی تشویش میں مبتلا تھے۔ آپ نے دائب کو بھی بیجا لاڈ دیے تھے اور پھر سنگین اور تابناک انجام بھگتا۔ اب اوزان کے ساتھ بھی آپ کا رویہ ویسا ہی ہو رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی زینو، اور آپ کو اوزان میں ایسا کیا دکھائی دیا کہ دونوں اس کے گرویدہ ہی ہو گئے ہو؟ عائشہ کا کڑوا استفسار خان ساول سیال کو بڑا رنج دے گزرا۔ انسانیت دکھائی دی ہے جو بڑے سے بڑا اچھا اور نیک بھی مشکل کے وقت ترک کر دیتا ہے۔ رحم کھا عائشہ پتر، اتنی کڑوی مت ہو کہ یہ کڑواہٹ تیرا سارا سکون نکل جائے۔ جا میرا بچہ، یہ کڑیوں کی رسم ہے، جاگ کرو جا کر۔ میں بھی ذرا باہر مہمانوں کو دیکھتا ہوں، سب سوغاتیں لائے ہیں اپنے اپنے علاقے کی کہ خان ساول سیال کی پوتی کی شادی ہے، کوئی کمی نہ ہو۔ وہ اپنے اول جملوں سے عائشہ کے دل کو دہلا گئے، تبھی تو گہرا سانس ہی بھرتی رہ گئیں۔ علاقے کی عورتیں، بزرگ خواتین سبھی حویلی کے زنان خانے میں جمع تھیں۔ پناڑ نے سفید رنگ کی شارٹ کرتی اور پٹیالہ شلوار پہنے، بال ڈھیلے سے پونی بنائے۔ زینو نے اس کے گرد بازو حائل کیا، آئینے کے سنگ بہت سادہ سی مایوں کی دلہن کو دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے دھیان نے کہا تھا اسپیشل والی پکس بھیجنا، سو جب وہ لیڈیز مجھے اپٹن لگائیں کہ تو تم کچھ ڈیسنٹ سی پکس لے لینا، نہ بھیجیں تو سر پھرے کا کوئی بھروسہ نہیں، یہی نہ ٹپک آئے۔ پناڑ کے لہجے میں ابھی سے حیا سمو گئی، تبھی تو زینو شریر سا ہنسی۔ مطلب دھیان بھائی تمہیں ہر روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں، ضرور بناؤں گی، مجھے تمہارے پاس آ کر بہت خوشی ہو رہی ہے سچی۔ زینو کی ایکسائٹمنٹ پر پناڑ نے پیار سے اپنے گرد جمی بازوؤں کو اس کے ملائم ہاتھ پکڑے کھولا اور روبرو لائی۔ اور مجھے تم سے زیادہ اوزان بھائی پر پیار آ رہا ہے، جنہوں نے میرے بیوے بچے کو میرے پاس آنے کی اتنی لیٹ نائٹ بھی اجازت دی۔ سچی زینو، وہ بندہ تم پر مر مٹا ہے، ورنہ کون ایسی حسین وائف سے دور ہوتا ہے؟ ہمیشہ قدر کرنا ان کی۔ پہلے مجھے لگتا تھا وہ تمہیں بہت رو لیں گے، لیکن اب لگتا ہے وہ تم سے محبت کرنے میں تم سے آگے نکل گئے۔ جو انسان ہماری چھوٹی چھوٹی خواہش و خوشی کو اہمیت دے وہ بہت انمول ہوتا ہے۔ پناڑ کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ زینو اس کے ساتھ ہے، جبکہ زینش اسے کیا بتاتی کہ وہ تو بہت خاص لمحے آج زینو کے لیے قربان کر چکا ہے، یہ کر کے وہ زینش کو اپنی الفت میں پور ڈبو چکا ہے۔ ایسا ہی کروں گی، تم بھی قدر کرنا دھیان بھائی کی۔ ہے چلتے ہیں، ہونے والی سہاگن کا VIP سنگار ہونے والا ہے۔ ویسے یہ رسم میری بار نہیں ہوئی، مجھے بہت پسند تھی، لیکن میں تمہاری پر ہی انجوائے کر لوں گی۔ زینو اس سب کے لیے جیسے پرجوش تھی۔ پناڑ نے ہنس کر اس کی ملائم گلابی گال کھینچی۔ تم پر ویسے ہی اوزان طیب کی محبت کے پیلے، سرخ، گلابی سارے رنگ چڑھے ہیں، آ جاؤ، میں خود بہت ایکسائٹڈ ہوں، ہنس کر عطر، دودھ، گلاب اور شہد کے پانی سے نہانے کے لیے۔
دیان کو بتایا تو ان کا دل خواہ للچا جائے گا۔ پنار کو اس نازک کو شرارتیں سوچ رہی تھی، جبکہ دونوں ہنستی ہوئی بلبلیں حویلی کی اداسی کو اپنی موجودگی سے قدرے زائل کر چکی تھیں۔ پنار کو زمین پر بچھے قالین پر بٹھائے باری باری کوٹ کی خواتین نے آ کر اپٹن لگائی، کوئی اس کی گال پر لگا کر گیا، کوئی اس کے خوبصورت ہاتھوں پر بالوں میں تیل سے گیلی انگلی پھیرتے، بڑی بزرگ عورتیں اسے شگن کے پیسے دیتی تیار کیے جا رہی تھی، جبکہ زینش تمام مٹھائیوں، حلوے جات اور میٹھی سوغاتوں کے پیکٹ میں تمام مہمان خواتین میں پروسنے کے ساتھ پنار کے ہر مسکراتے لمحے کو اپنے فون میں کیپچر کرتی جا رہی تھی۔ اپٹن کی رسم ختم ہوئی تو دلہن کو چند قریبی خواتین، جن میں عائشہ سیال بھی تھی، سیال حویلی کی شاہی حمام لے کر بڑھیں۔ عطر گلاب کی پتیوں سے ملے دودیا شہد پانی سے پنار کے چہرے، بازوؤں، ہاتھوں اور پیروں سے جب اپٹن اتاری گئی تو سب علاقائی خواتین خوبصورت ماہیے گاتی لاج بھری اداؤں سے ہنسی کھلکھلائیں۔ کسی نے دلہن کے دامن میں نیک اولاد کی دعا باندھی، کسی نے ہمسفر کی تاعمر چاہت کی اور کسی نے دونوں کے ساتھ کی۔ یہ اتنے خوبصورت لمحے تھے کہ ان کو قید نہ کرنا ناانصافی تھی۔ خوشبوؤں کے جھونکے جسموں کو چھو کر دلوں میں اتر رہے تھے، رنگ برنگی روشنیاں، ملبوسات، زیورات، تحائف کی صورت پیش کیے گئے۔ پنار کے ہونٹوں پر پرحیا مسکراہٹ ہٹنے کا نام نہ لے سکی اور زینش نے اس کی ہر ہنسی، ہر مسکراہٹ کیمرے میں محفوظ کی۔ رسم ختم ہوئی تو پنار نے گیلے کپڑے چینج کیے اور ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس ہوتی کمرے میں آئی۔ تب تک زینو بھی چینج کیے، سادہ سی وائٹ چکن کی کرتی اور وائٹ ہی پلازو پہنے، بالوں کو میسی بن کی شکل دیے، نماز پڑھ کر بیڈ پر آ لیٹے فرصت سے ساری پکس دیکھ رہی تھی۔ پنار بھی مسکراتی اس کے پاس بیٹھے ہی اس کے تکیے پر سر رکھے لیٹی، دونوں کے ہونٹوں پر شریر سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ یہ دیکھو، میں نے یہ 6 پکچرز چوز کی ہیں، اب تم یہ اپنے دیوانے کو بھیج دو۔ پنار نے زینو سے فون لیا اور سلیکٹ کی گئی تمام پکچرز دیکھ کر ہنسی۔ مجھے اس روپ میں دیکھ کر دیان آریز کے جذبات مچل گئے تو، پنار نے اپنا ہاتھ ڈرتے کہا، جس پر زینو نے متبسم ہوتے دانت نکالے، تو پھر کیا صبر کے سوا ان کے پاس کوئی حل نہ ہوگا؟ زینش نے فوری محظوظ ہوتے جواباً شریر سی سرگوشی کی، جبکہ اس بیچ پنار نے وہ ساری 6 کی 6 پکس دیان کو واٹس ایپ کی۔ نائٹ شفٹ کے صبح محترم کو کورنری وارڈ میں ہی موجود تھے جب جینس کی جیب میں اٹکایا فون لگاتار 6 بار رنگ کیا۔ ویسے آپ واحد ہی بندے ہیں جو اپنی مایوں کی تیاری چھوڑ کر مریض دیکھ رہے ہیں۔ کاش اللہ ہم سب کو 2 دن کے لیے معجزاتی شفا دے دیں تاکہ ہم سب کی فکر چھوڑے آپ اپنی سفید پروں والی شہزادی کو پورے پروٹوکول سے رخصت کروا لائیں۔ سلمان صاحب آج بھی دیان کو ہاسپٹل دیکھ کر شرارت سے کہے بنا نہ رہ سکے۔ اتری گھوڑی واقعی سفید پروں والی شہزادی بن گئی ہے، آپ نے ٹھیک نام دیا اسے۔ دیان نے اپنی فون سکرین پر بڑھتی ان حسین تصاویر کو ہر زاویے سے دیکھا، آنکھوں میں سرور سا امڈا۔ دیکھا، کہا تھا نا ہم سب کی طرف سے آپ دونوں کے لیے ولیمے کے بعد ایک سرپرائز لنچ ہے، ہم سب کے ساتھ، یہ رہا اس کا انویٹیشن۔ سلمان صاحب اور باقی وارڈ کے پیشنٹس نے ہینڈ میڈ کارڈ بنایا تھا اور دیان اسے ان کے ہاتھ سے لیے ہنس پڑا، وجہ ان سب کا لگاؤ اور محبت تھی۔ تھینک یو، یہ بہت سویٹ گفٹ ہے۔ دیان نے سب کو ایک سی نرم نظر میں لیے مسکرا کر وہ گفٹ ریسیو کیا اور وارڈ سے نکلتے ہی پنار کو کال کی۔ زینو اور وہ پکس ہی دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ جب دیان آریز کی کال پر دونوں نے ہنسی روکے ایک دوسرے کو کیوٹ سے ڈر میں لپٹ کر دیکھا۔ مچل گئے جذبات۔ تم کرو بات آرام سے، میں بھی اوزان کو کال کروں کہ پہنچے یا نہیں، زینو نے شرارت سے چھیڑا اور اپنی گرم کیپری شال لپیٹے بیڈ سے اتری، جوتے پہنے اور اپنا فون لیتی کمرے سے پنار کو بیسٹ آف لک کا اشارہ کرتی نکل گئی۔ پنار نے تکیے پر سر گراتے نچلے لب کو دانت میں دباتے کال ریسیو کیا، فون کان سے لگایا۔ رسمیں تو خاصی دبنگ تھیں، بٹ یو لک سو کیوٹ۔ دیان کے تجسس کے سنگ کی تعریف پر پنار کے ہونٹ مسکراہٹ کی صورت پھیلے۔ تھینک یو فار دی کمپلیمنٹ، کیوٹ لگ رہی ہوں، اس کا علم نہیں تھا مجھے۔ وضاحت کے ہمراہ وہ جو کہہ رہی تھی، اس پر دیان کی آنکھیں خمار سے بھریں۔ کچھ اور بھی لگ رہی ہو، مل کر بتاؤں گا، اور ہاں، کسی سے مہندی لگوانے کی ضرورت نہیں، کل خود آؤں گا یہ فرض نبھانے۔ کچھ رسمیں ہمارے ہاں بھی ہیں تحائف وغیرہ کی، اور کل مایوں مہندی کے کمبائن فنکشن پر تم ہماری طرف سے آیا جوڑا پہنو گی، وہی پہنچانے کی ذمہ داری مجھے ملی ہے۔ دیان کے روب اور الفاظ کے استحقاق الگ، مگر اس کا کل آنا الگ ہی پرخمار کیفیت طاری کر گزرا۔ آپ کو مجھ تک پہنچنے کے لیے میں بھی اپنی بھابھی سے بھائی کو کہہ کر سفارش کروانی پڑے، ممی نے ولن کا کردار ادا کرنے کی ٹھان رکھی ہے آج کل۔ پنار نے شرارت پر آمادہ ہوتے دیان کو ڈرانا چاہا، میں نے بھی ڈھیٹ عاشقوں کے گھاٹ کا پانی پی لیا سمجھو، ڈونٹ وری، ساری سفارشیں اپنے ہی گھر کی ہیں، چلو بائے، بہت بزی ہوں، کل ملتے ہیں۔ دیان بھی اپنے نام کا واحد تھا۔ پنار نے مسکرا کر اجازت دی، لیکن کل کے لیے وہ شادی کے دن سے زیادہ پرجوش تھی۔ شاید دیان آریز سے جڑا عام سا جذبہ بھی اس کے لیے بہت قیمتی ہو چکا تھا۔ وہیں لان میں انتہائی ٹھنڈک کا احساس گرم کیپری شال سے قدرے کم ہوا۔ زینو نے اوزان کا نمبر ڈائل کیا، وہیں آرام دہ کرسی پر بیٹھے فون کان سے لگایا۔ اوزان بس فارم ہاؤس سے 2-3 منٹ کی ڈرائیو پر تھا۔ جی محترمہ، فون اسپیکر پر ڈالے اوزان کی ذرا دبی ابھرتی آواز پر زینو نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر ہے آپ کی آواز سنی، کال کیوں نہیں کی؟ زینو نے فوری شکوہ کیا، ابھی پہنچا ہی نہیں، بیٹھ کر کمر رگڑ گئی، اب تو دل کر رہا ہے کوئی آ کر ڈرائیونگ کر دے۔ تم بتاؤ، ہو گئی رسمیں؟
اذان کی آواز سے بھی زینو کو احساس ہو رہا تھا جیسے وہ بہت تھکا ہوا ہے۔ جی سب ہو گیا، کل مہندی اور مایوں کا کمبائن فنکشن ہے، آپ سیدھا حویلی جا رہے ہیں نا، پلیز سو جائیے گا۔ زینو کے مشورے پر اذان نے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی۔ فارم ہاؤس جا رہا ہوں، حویلی صبح جاؤں گا، سونے کی گارنٹی نہیں کیونکہ اچھی وائبز نہیں آ رہی، لگ رہا ہے آج رت جگہ کی نوبت آنے والی ہے۔ اذان کے تھکے ماندہ بوجھل لہجے پر زینو کا گلاب چہرہ بھی مرجھایا۔ پریشان کر رہے ہیں مجھے، زینو کی آواز ڈوبی جس پر اذان تمام تر تکان کے مسکرایا۔ ہاں تاکہ تم مجھے ہی سوچتی رہو، ریلیکس، کچھ ارجنٹ کام ہے تبھی کہا، چلو رکھ رہا ہوں فون، آنکھوں کے آگے دھند سی آ رہی ہے، کہیں کسی درخت سے نہ دے ماروں گاڑی، اذان نے جان بوجھ کر تنگ کرتے کہا، اور زینو نے ہراساں ہوتے اذان کی باتیں سنی۔ اذان آپ میری جان لینا چاہتے ہیں کیا؟ اول بول رہے، بھنگ تو نہیں پی لی؟ جب تک فارم ہاؤس نہ پہنچ جائیں کال پر رہیں ورنہ بتا رہی ہوں رو رو کر سیال حویلی سر پر اٹھا لوں گی۔ زینش کے یہی شدت بھرے جملے سننے کے لیے تو وہ کچھ بھی بےتکا ہانگ گیا۔ خوبصورت سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجتی اذان دائب کی ملاحت و دلکشی کو چار چاند لگا گزری۔ ایسی زینو بہت پیاری ہے مجھے، میرا بس چلے تو تمہارے دل سے دنیا جہان کی فکریں نکال کر اپنی بھر دوں۔ اذان نے کچھ لمحے بعد زینش کے دل کے تار چھیڑے، اب بھی ایسا ہی ہے، میرے دل میں آپ کی فکر کے علاوہ کسی کی پرواہ باقی نہیں اس وقت۔ اذان میں ابھی سے مس کر رہی، کیا کروں؟ بےتاب بے قرار روٹھا لہجہ جس پر مر مٹنے کا دل چاہے۔ فارم ہاؤس پہنچتے ہی اذان نے ہان دیا جس کے سبب چوکیدار نے دروازہ کھولا اور اذان کی گاڑی فارم ہاؤس کی تاحت نگاہ پہلی پورٹ سے ملحقہ راہداری پر تیزی سے سفر طے کرتی رکی۔ آ جاؤ میرے پاس، اذان دائب کو اس وقت جو اٹکیلیاں سوج رہی تھیں اس پر وہ برہم ہوئی۔ بہت برے ہیں آپ، ناراضگی کو جتانے کے ساتھ لہجہ ٹوٹا، یہ برا آدمی ٹھکانے پر پہنچ گیا، اب اجازت دو۔ اذان نے گاڑی روکی اور کار ڈور اوپن کے باہر نکلا۔ گہری رات کے سنگ ٹھنڈ میں بھی شدت تھی اور تبھی ہڈیاں جمانے جیسا سرد ماحول حاوی تھا۔ نہ دو اجازت دو، زینش کو لگا اس شخص سے اتنے دور ضد کرے گی تو وہ کچھ نہیں کر سکے گا تو میں کال کاٹ دوں گا، تھا نہیں پر منہ پھٹ بننے کی کوشش کی گئی۔ زینو دبا سا مسکرائی، آپ اتنے بے مروت نہیں، زینش کو بلا کا مطمئن دیکھے اذان نے پر اعتمادی کے سنگ قدم اندر بڑھائے۔ تم نے ابھی اذان دائب کی بے مروتی دیکھی ہی کہاں ہے، رکھ دو فون، کال سینٹر والے ہنس رہے ہوں گے ہمارے بچوں جیسے جملوں پر۔ اذان نے اسے ہوش دلانی چاہی پر خدا گواہ تھا زینش کا دل فون بند کرنے پر راضی ہی نہ ہوا۔ محبت اگر بچہ نہ بنائے تو سمجھیں بیکار ہے، پہلے کہیں کہ آپ بھی مجھے مس کر رہے ہیں پھر رکھوں گی فون۔ وہ جانے کس رو میں تھی، اس کا ہر روپ ہنگامہ خیز تھا، اذان دائب کا اختیار و قرار سلب کرنے والا۔ میں مس نہیں کر رہا، اپنے آفس کلیننگ میں انٹر ہوتے ہی حدت کے ملائم احساس پر اذان کے تنے اعصاب بحال ہوئے۔ اذان، زینش نے تپ کر پکارا، میں مس کرنے والی چیز نہیں، صرف یاد آنے والی بلا ہوں، چلو بھاگو جا کر سو جاؤ، مجھے بھی دنیا کے باقی معاملات دیکھنے دو۔ وہ نخریلا، مغرور اور ہٹیلا بن کر زینش کے دل کو باتا تھا، تبھی ویسا بن کر مسلسل تکرار و بحث میں مشغول تھا۔ اوکے، لیکن اگر آپ کو میں پھر بھی یاد آئی تو کال می، آپ کے لیے ہمیشہ اویلیبل ہوں، کبھی مت بھولیے گا، مجھے مس کریں گے اور اس کا اعتراف بھی کریں گے تو خوشی ہوگی، گڈ نائٹ۔ بنا لڑے جھگڑے، دل موہ لیتے لہجے میں اپنے سحر میں جکڑے زینش نے رابطہ توڑا۔ اذان نے فون کان سے ہٹائے، اسکرین دیکھتے ہنس کر رولنگ چیئر سنبھالی۔ وہ واٹس ایپ کی چیٹ میں کچھ ٹائپ کر رہی تھی، وہ لڑ کر بھی سو جائے تو اس کا ماتھا جو منہ میں، اس سے محبت ایک طرف ہے، اس سے جھگڑا ایک طرف، زخموں پر مرہم لگوانا ہے، لیکن اس کے ہاتھوں سے چارہ سازی ایک طرف ہے، اس کا چھونا ایک طرف، ساری دنیا جو بھی بولے سب کچھ شور شرابہ ہے، سب کا کہنا ایک طرف ہے، اس کا کہنا ایک طرف، اس نے ساری دنیا مانگی، میں نے اس کو مانگا ہے، اس کا سپنا ایک طرف ہے، میرا سپنا ایک طرف۔ ٹائپ کرتے ہی زینو نے یہ چند سطریں لکھ کر ارسال کی اور آخر میں ریڈ ہارٹ بھیجتے ہی آف لائن ہوئی۔ کیا دن آ گئے، اس شعر و شاعری سے کوفت ہونے کے باوجود دل پر لگے یہ الفاظ، بیوی اگر محبوبہ بھی ہو تو دور ہو کر بھی دھڑکنوں پر قابض ہو سکتی ہے، تمہاری طرح زینش اذان، ایسی حسین خود کلامی روح زمین پر ایجاد ہوئی اور انہیں مسکن ملا اذان دائب کے خوبصورت ہونٹوں کا، اسے حرارت ملی اذان دائب کے دل کے سچے جذبات کی۔ اب شاید اس کے لیے کیسٹ سننا آسان ہو گیا۔ وہیں دوسری جانب حسیب سائمہ ہنزادہ اور بہار نے ڈنر ساتھ کیا، پھر کچھ دیر حسیب نے اس کے ہمراہ واک کی، مگر میڈیسن کی غنودگی اس قدر تھی کہ وہ دوا لیتی ہی سو گیا اور خود بہار بھی چینج کر کے آئی اور حسیب کے پہلو میں ہی آ کر لیٹی۔ میں تمہیں کبھی تکلیف میں نہ دیکھوں، بس یہی دعا ہے۔ ذرا سا اٹھ کر حسیب پر جھکے وہ اس کی سبھی پیشانی چومتے واپس لیٹی اور اس سے پہلے فون پر الارم لگا کر رکھتی۔ اس کے فون کی ٹون پر بہار نے فوری کال بند کی تاکہ حسیب کی نیند حرام نہ ہو، مگر وہ غلطی سے پک ہو گئی۔ کنول کی پکار نے بہار کے اعصاب چٹکائے، غلطی سے کال پک ہوئی ہے، آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، بہار بے مروتی سے کہے، اس سے پہلے کال بند کرتی۔ کنول کے منہ سے نکلے آزردہ جملے نے بہار کے ہاتھ روکے، بہار میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ کنول کے لہجے کی تکلیف پر بہار گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اب کیوں ملنا ہے آپ کو؟ کیا کوئی مزید زہر اگلنا باقی ہے؟ مجھ سے اور حسیب سے آپ اور ڈیڈ دور رہیں، یہی آپ دو کے حق میں بہتر ہے۔ کنول کے لہجے میں صاف صاف ناگواریت تھی۔ کنول ایسے ہی رویے کی امید میں تھی،
میں نے اپنا بچہ کھو دیا باہر، اپنا غرور بھی اللہ کی بے آواز لاٹھی کا ایسا وار ہوا کہ سب صاف صاف دکھائی اور سنائی دینے لگا۔ تم سے مل کر معافی مانگنا چاہتی ہوں، بہن کے نام پر دبا جو بنی رہی۔ ماں کسی لائق نہ تھی ہماری، لیکن تمہاری بڑی بہن بھی ناکارہ نکلی۔ تم مجھے بھلے معاف مت کرنا، لیکن مجھ سے معافی مانگنے کا حق مت چھیننا۔ کنول کے آزردہ جملوں اور اس تکلیف پر بہار نے بھی اپنی بے رحمی ترک کی۔ بہت افسوس ہوا سن کر، اللہ آپ کو صبر دے، لیکن سوری میں آپ سے نہیں ملوں گی۔ مجھے میرے شوہر کے ساتھ سکون سے رہنے دے پلیز، میں مزید کسی آزمائش کی اہل نہیں۔ دعا کروں گی آپ کی آسانی کے لیے، اس سے زیادہ کا ہمارا تعلق نہیں۔ اللہ حافظ۔ اتنی جلدی بہار اس بے رحم عورت کو کیسے معاف کرتی جس نے رگوں سے بارہا لہو نچوڑا تھا، جبکہ کنول نے چپ چاپ اسے رابطہ توڑنے دیا۔ آنکھوں میں تیر کے لیے بہار واپس تکیے پر سر رکھے لیٹی۔ مجھے اتنی تکلیفیں دینے کے بعد کیا آپ ایک جملے سے سب کا مداوع کر لیں گی؟ اتنی لکی نہیں ہے آپ نا، بہار کا ایسا ظرف ہے۔ بہار نے کروٹ بدلی تو کنول کے زہریلے لفظ ذہن میں گونج کر آنکھوں کو بھگو گئے۔ بہار پانی پلا دو ایک گلاس۔ حسیب کی نیند کے خمار میں ڈوبی آواز پر وہ فوری کروٹ بدلے اٹھی اور بیڈ سے اتر کر گھومتی ہوئی حسیب کی طرف آئی۔ سائڈ میز پر ڈھکا پانی کا گلاس اٹھا کر حسیب کے پہلو میں بیٹھتے سے تھمایا۔ تھینک یو، تم رو رہی تھی؟ حسیب نے مندی مندی آنکھیں کھولتے جب پانی پی کر گلاس واپس تھمایا تب نظر بہار کی سرخ نم آنکھوں پر گئی، تبھی اس کی کلائی پکڑے اپنے پاس واپس بٹھائے پوچھا، کنول آپا کا مس کیریج ہو گیا، معافی مانگنا چاہتی ہیں، کہہ رہی تھی ملوں ان سے، لیکن میں ان کو معاف نہیں کر سکتی حسیب، یہ میرے بس میں نہیں ڈیڈ اور کنول نے مجھے بہت تکلیف دی۔ حسیب کی نیند بک سے اڑی، سلے سینے سے اٹھتی درد کی ٹھیسوں سے زیادہ رنج جسے بہار کے تڑپنے کا ہوا۔ ہرگز تب تک معاف مت کرنا جب تک تمہارا دل نہ سکون پائے، دفع کرو ان سب کو، ان کے لیے اپنے دل کو بے حس کر لو، کنول سدھر سکتی ہے، یہ ایک خام خیالی سے زیادہ کچھ نہیں، ایک عمر اس کے باپ نے زہر بھرا، اس میں دفتن اس زہر سے نجات نہیں پا سکتی۔ یہاں آؤ میرے پاس، میں تمہاری تکلیف دور کرتا ہوں۔ مجھے سونے کیوں دیا تم نے؟ مجھے تمہاری کمی ہو جاتی تو کون ذمہ دار تھا؟ اول حسیب کے تمام جملے سنے وہ سنجیدہ تھی، پر اس کے آخری بے خود جملے پر وہ ذرا قریب ہو کر حسیب کے چہرے کو والہانہ چاہت سے تکنے لگی۔ تم نے کہہ کر ہی دور کر دی، اس لیے نہیں جگایا تاکہ تم بے آرام نہ ہو جاؤ۔ بہار نے اس کا ہاتھ پکڑے، عقیدت سے چوما۔ حسیب اتنی فکر و انسیت پر مسرور ہوتے مسکرایا۔ مجھے تمہاری موجودگی آرام دیتی ہے، تمہارے بنا کیسا آرام؟ بائی دا وے، تمہیں سچ میں مجھ لفنگے سے پیار ہو گیا ہے؟ جذب بھرے جملے کہے وہ بہار کے کھلے بالوں کو پکڑ کر سونگھتا، عاشق لگا تو سوال کرتا ہوا دیوانہ۔ تبھی تو وہ ہنس پڑی، مجھے ہمیشہ تمہیں سے پیار تھا، جس انسان کی موجودگی آپ کو آپ کے غم بلا دے وہی آپ کی محبت بھی ہے اور آپ کی چاہت کا مستحق بھی۔ بہار نے اس کے رخسار سے ہتھیلی جوڑے حرارت بخشتے دوسری گال چوم لی۔ حسیب نے سرور آ گئی سے اس لمس پر آنکھیں موندتے مسکرا کر اس راحت کو وصول کیا۔ چلو اب زیادہ پھیلو مت، آرام کرو، میں یہیں ہوں تمہارے پاس۔ حسیب کی آنکھوں میں غالب آتے خمار کے بادلوں کو تکتے بہار نے فوراً اسے خود کو اس کے حصار سے الگ کیا اور پکڑ کر حسیب کو احتیاط سے لٹایا۔ حسب ضرورت چاہیے ہو کہا تھا، تم تو مریض کو تڑپا رہی ہو۔ حسیب نے اپنے پہلو میں آ کر آباد ہوتی بہارے کے ظلم پر سر عام احتجاج کیا، جس پر وہ محسوس مسکائی۔ اس کی بازو پر سر رکھے ہتھیلی حسیب کے سینے سے جوڑے اس کے وجود میں سمٹی۔ مریض ہوں تمہارے دشمن زیادہ بہاریں، مضر صحت ہے، ٹھیک ہو لو پہلے، پھر یہ وبا جیسی بہاریں جتنی چاہے لے لینا۔ فراق دلی سے حسیب خانزادہ کو خواب دکھائے وہ خود بھی آنکھیں موند گئی اور خود کو دیکھتے صافت کے پرکالے کی آنکھوں پر جیسے ہاتھ رکھا۔ حسیب کی مسکراہٹ آج کے اس دن کے بوجھل پن کا مداوع کر گزری اور پھر اس مسکراہٹ کو وہ لڑکی کیسے نہ سراہتی۔ نہ کرتے بھی وہ حسیب کو جیسے حسب ضرورت خود کو میسر کر چکی تھی۔ وہ حسین تھا بلکہ بے حد دل فریب تھا۔ اذان کی کمزوری کیا ہے عدم، دیکھو اس نے تمہارے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا، بنا سوچے سمجھے تم پر چلایا، غصے میں پاگل ہو کر اور تمہاری سالوں کی ریاضت اور خلوص کو خاک میں ملا دیا۔ تمہیں بدلہ لینا چاہیے، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ تنویر نے ڈنر کی میز پر اپنے ساتھ عزم کو عزت سے بٹھایا، جس پر پہلے ہی عدم کے چہرے کے رنگ اڑے، اوپر سے تنویر کے جملے عدم کے دل کو آگ لگا کے سائیں کے حکم سے بندہ نہ ہوتا تو تنویر کی حالت بگاڑ دیتا۔ وہ مجھے ہمیشہ ٹارچر کرتے آئے ہیں، غصہ کسی پر بھی ہوا اترتا مجھ پر تھا۔ سچ پوچھیں تنویر صاحب تو میں خود تنگ آ چکا تھا، کیسٹ نے تو مجھ پر احسان کیا، آپ کا بہت شکریہ، مجھے اپنے ساتھ جگہ دی۔ رہی بات کمزوری کی تو شاید اس بندے نے کمزوری بنانا سیکھی ہی نہیں۔ عدم نے پلان کے مطابق اذان کو تنویر کے سامنے برا کہتے مظلوم بننے کی اعلیٰ پائی کی اداکاری کی کہ خود تنویر کھسیانی ہنسی ہنستا دکھائی دیا۔ فیروز کا اچھا اب سچ میں حام خیالی لگا۔ ہاں مطلب تم میرے احسان مند ہو تو پھر احسان فراموشی مت کرنا عدم میاں، تم نے جو کچھ برداشت کیا اس کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اذان کو راستے سے ہٹاتے ہیں، اس میں تم میرا ساتھ دو اور میں بدلے میں تمہیں اتنا پیسہ دوں گا کہ تمہاری 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ تنویر کے مکروہ ارادوں پر ایک لمحہ تو عدم کا دل لرزا، بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیے بیٹھا وہ اس منحوس کی آفر سن رہا تھا۔ جان سے مار دوں، اتنا بھی برا نہیں کیا انہوں نے جناب، وہ اور آپ انہیں
آپ نہیں جانتے کیا جس نے ایک انسان کا قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، کوئی ایسا بدلا ہو کہ وہ زندہ رہیں، جیسے بھی ہیں وہ میرے ایک عرصہ باس رہے ہیں۔ عدم نے جکڑے جانے سے پہلے پینترا بدلا، تنویر کے چہرے پر ناگواری ابھر کر معدوم ہوئی۔ عزت نفس رولنے والے کو مارنا جائز ہے عدم، کیا تم یوں ہی ساری زندگی غلامی میں گزار دو گے؟ کیا زندگی ہے تمہاری؟ سوچو، اس پر ساتھ دو میرا، وہ آدمی میرے حلق کا کانٹا ہے۔ تنویر نے زور دیتے عدم کو قائل کیا، جس پر عدم نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ خدا گواہ ہے کبھی اس شخص نے مجھے اپنا خادم یا غلام سمجھا ہو، میری عزت نفس رولی ہو۔ ہاں، وہ انصاف پسند ہیں تو مجھے میری غلطی کی ہر بار سزا ضرور دیتے ہیں۔ کیسے کمینے ہو تم تنویر پاشا، کاش میرے بس میں ہوتا تو میں تمہارا قتل کرتا۔ عدم نے اپنے اندر اٹھتے طوفان کو قابو کیا اور سر ہلا گیا۔ مجھے سوچنے کا وقت دے، عدم نے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکالی۔ ہاں، صبح تک سوچ لو، شروع کرو کھانا۔ تنویر کے اصرار کرتے ہی ساتھ سجی بھوک بڑھاتے لوازمات سے سجی ٹیبل کی طرف اشارہ کیے پیشکش کی تو عدم چاروں ناچار شخص کے گھر کا کھانا کھانا پڑا۔ وہیں دوسری جانب اذان دائب انصاری پر سچ کھلنے کا وقت آ چکا تھا۔ خوب صوب میں یہ سب برداشت کر سکوں، دعا ہے آپ نے اس کیسٹ میں اذان طیب کے لیے کوئی نئی آزمائش قید نہیں کر رکھی ہوگی۔ اذان نے اس اصل کیسٹ کو ٹیپ ریکارڈر میں احتیاط سے ڈالا اور گہرا سانس کشے خیر کی امید کے سنگ پلے بٹن پریس کر دیا۔ کچھ دیر اس پار سناٹا طاری رہا اور پھر اس اذان کے لیے کروڑوں میں بھی پہچانی جا چکی وہ مانوس آواز ابھری اور اس شخص کی آنکھوں میں سرخی اور تیرگی اتر آئی۔ میرے پاس ہمت نہیں تھی، 14 سال کی مشقت کے بعد بھی جمع نہ ہو سکی، لیکن پھر سوچا اپنے تمام جرائم کا اعتراف اپنے بیٹے کے سامنے کرنا شاید آسان ہو۔ تم گھر آئے، مجھ سے بارہا بات کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھ سے ایک لفظ نہ کہا جا سکا اور تمہیں دائب انصاری نے بے بس کر کے واپس چلے جانے پر مجبور کر دیا۔ مگر میں اب تھک گیا ہوں، مجھ سے مزید زندگی گزارنا مشکل ہو رہی ہے، اور تبھی جو تمہیں کہہ نہ سکا وہ اس کیسٹ میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اسے سننے کے بعد توڑ دینا، یہ سب صرف تم سننا، میں جو کچھ کہوں گا اسے خود تک رکھنا۔ اذان دائب انصاری بابا کی تمہید ہی دل جگر وجود میں صلاحیں گاڑنے جیسی تکلیف دے گئی تو آگے کا حال تو قیامت خیز ہونا ہی تھا۔ میں علایا سے محبت کرتا تھا بہت، وہ معصوم سی بچی تب جانتی ہی نہ تھی کہ محبت ہوتی کیا ہے، لیکن میں اس کے سحر میں جکڑا گیا۔ بابا کے سوتیلے بھائی کی وفات کے بعد گڑیا ہم سب کے پاس آ گئی۔ وہ طلال کی ہم عمر تھی تو مجھ سے کافی چھوٹی تھی۔ طلال اور وہ گھر میں ادھم مچائے رکھتے، لیکن میں گڑیا کی دیکھ بھال کرتا، اسے رونے نہ دیتا۔ طلال کے تنگ کرنے کی شکایت وہ بابا کے بجائے مجھے لگاتی، وہ تو مجھے بائی سمجھ کر میرے ارد گرد رہتی، لیکن میں سمجھا وہ مجھے چاہتی ہے۔ طلال تو اسے ہمیشہ ستاتا، یعقوب بھی مل جاتا، آریز تو ہمیشہ سے بورڈنگ، پھر تعلیم کے بعد وہ اسپیشلسٹ کے لیے یونان چلا گیا۔ میں اماں جان سے گڑیا کے لیے کہنے ہی والا تھا کہ ان دنوں جب انہوں نے مجھے ایزل مریم سے میرے عقد کا فیصلہ سنا دیا، طلال اور آریز جہاں ضدی تھے وہیں میں اماں بابا کا فرما بردار بیٹا تھا۔ گڑیا کو میرے عقد کی بات سے کوئی فرق نہ پڑا، بلکہ وہ طلال اور یعقوب کے ساتھ ویسے ہی جب ہنستی مسکراتی دکھائی دی تو میں نے خود ہی اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ اماں سائیں کی بات ویسے بھی میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ ایزل مریم میری بیوی بن کر آئی، سب خوبصورت تھا، لیکن میرا دل مر گیا اور اپنے مردہ دل سے میں نے تمہاری ماں کو بھی باخبر کر دیا۔ وہ لاکھوں میں ایک تھی، تبھی مجھ بھٹے بزدل اور اپنی محبت کا اظہار کرنے تک سے خوف کھاتے کمزور شخص کی طاقت بن گئی۔ پہلے ہی سال اس نے مجھے بیٹا دیا، میرا وارث۔ ایزل مریم میرے دل میں بہت اعلیٰ مقام پر فائز تھی، میں بہت حد تک بہل گیا۔ طلال، گڑیا، یعقوب کا بچپن بھی دھیرے دھیرے جوانی کی ڈگر عبور کرنے لگا۔ وہ جسے میں شرارت اور بچپنا سمجھا وہ محبت نکلی۔ گڑیا اور طلال کے بیچ کی محبت مجھے فرق پڑا، بہت پڑا، لیکن ایزل میرے زخموں کو مرہم لگاتی تو میں جینے لگتا۔ سب ٹھیک تھا۔ طلال نے گریجویشن مکمل کرتے ہی بابا کو اپنے علایا کے لیے جذبات کہے تو گھر میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ تناؤ، وحشت، مجھے سمجھ نہ آیا بابا کو کیا اعتراض ہے۔ اماں بھی عجیب چپ رہنے لگیں، جیسے اندر ہی اندر ان کو کوئی دکھ نوچ رہا ہو۔ بہت پوچھا اماں کی چپ، بابا کا وحشی رویہ۔ علایا سے انہوں نے کبھی سیدھے منہ سے بات نہ کی، لیکن جب یہ معلوم ہوا وہ ان کے نخریلے ہٹیلے ضدی بیٹے کی چاہت ہے، پھر تو وہ علایا کو بے وجہ ذلیل کرنے لگے، اسے ہر بات پر ٹوکتے، اسے ذہنی اذیت دیتے۔ لمحہ بھر وہ دلگیر سوز جگر آواز یوں تھمی جیسے دائب انصاری نے مرتے دل ہراش آنسوؤں کا بڑی بے دردی سے گلا کاٹا ہو۔ اذان کے اپنے حلق میں کانٹے اگتے محسوس ہو رہے تھے، لیکن آنکھیں یوں تھی جیسے کسی نے ریت جونک دی ہو۔ بابا سائیں کسی صورت علایا اور طلال کی شادی کے لیے رضامند نہ تھے۔ علایا ان کے لیے اپنے سوتیلے دشمن بھائی کی بیٹی تھی اور اچھوت تھی۔ اس کی ماں حاجرہ نے فیروز کو چھوڑ کر درید سے شادی کی۔ اس کی جلن اور کڑواہٹ وہ علایا سے بد سلوک کر کے اتارتے اور تسکین پاتے۔ انہی دنوں جب حویلی میں یہ سب تناؤ اور جمود برپا تھا، میں نے اماں سائیں کو روتے دیکھا۔
وہ ایک دم بیمار پڑ گئیں، ان کی آنکھوں تلے ہلکے اتر آئے۔ بہت پوچھنے کے بعد اماں سائیں نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ میری علایا کے لیے محبت جانتی تھی، مگر بابا سائیں نے ان کو دھمکی دی کہ کسی طرح طیب کی شادی اپنے خاندان میں کرواؤں تاکہ اس کا علایا سے دھیان بٹے، اور اماں سائیں میرے دل کو جاڑنے کے دکھ کو سہ نہ پاتے بستر مرگ پر آ گئیں۔ مجھے تو بابا سائیں نے علایا سے دور کر دیا، میری فرما برداری کا تاوان مانگ کر، لیکن جب یہی ضد طلال نے کی تب بابا کو راہ نجات نہ ملی۔ طلال جذباتی اور سربراہ تھا، وہ میری طرح صابر نہ تھا۔ اس نے بابا کو دھمکی دی کہ اگر وہ نہ مانے تو وہ علایا کو لے کر ہمیشہ کے لیے حویلی چھوڑ جائے گا۔ انہی دنوں عریض نے بھی بابا سائیں کی دشمن کی بیٹی سے نکاح کر لینے کی خبر دے کر وحشی بنا رکھا تھا۔ پھر سے سانس اٹکنے پر دائب انصاری کی آواز تھمی اور اذان دائب کو لگا، اس کی تو حرکت کرتی کائنات ہی تھم چکی ہے۔ بابا وحشی ہو چکے تھے۔ اذان، میری شادی کو تب 8 سال ہو چکے تھے، یعنی علایا کا قصہ بہت پیچھے چھوڑ کر میں عز المریم کے ساتھ اور تمہارے ساتھ یعنی اپنے بیٹے کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ تم ہمیشہ سے بہت لائق فائق تھے، سکر کے عجیب ماحول کے سبب تمہیں ہم نے بورڈنگ بھجوا دیا، اور پھر ان 8 سالوں میں انگزائٹی، ڈپریشن اور دل کی تکلیف کا بھی شکار رہا۔ جس کا علم صرف عز المریم اور بابا کو تھا، وہ میری میڈیسن بدلتے رہے، مجھے ایک نئی قیامت برپا کرنے کے لیے تیار کرتے رہے۔ طلال آئے دن ان کو ٹارچر کرتا، وہ اپنی وحشت میرے سامنے نکالتے، مجھے علایا سے جیسے 8 سال پہلے دور کیا، وہ مجھے اس کے لیے مائل کرنے لگے۔ وہ مجھے کہتے کہ علایا طلال کو ڈیزرو نہیں کرتی، وہ جذباتی آدمی ہے، میرے مرحوم بھائی کی نشانی کو رول دے گا۔ تب میں ان عجیب و غریب دعاؤں کے اثر کے سبب سمجھ نہ پاتا کہ بابا کو یک دم اپنے بھائی اور اس کی اولاد پیاری کیسے ہو گئی۔ وہ مجھے کہتے کہ میں علایا کے قابل ہوں، کہا کہ میں اپنی محبت اب بھی پا سکتا ہوں۔ طلال کے لیے میرے دل میں ایک فطری جلن اور کڑواہٹ بہرحال موجود تھی، بھلے وہ میرا جان سے پیارا بھائی تھا، اور بابا نے اسی کا فائدہ اٹھایا۔ میں عجیب ہوتا گیا۔ عز المریم جو میرا امام ضامن تھی، اس تک پر چیختا، تم سے بات کرنی چھوڑ دی، تمہیں پیار کرنا چھوڑ دیا۔ حواسوں پر صرف بابا کے الفاظ طاری رہتے، اور پھر میرا دل بغاوت کرنے لگا۔ بابا نے میرے اندر دبی چنگاریوں کو ہوا دے کر میرے دل میں علایا کی طلب پیدا کی اور طلال کی نفرت کو ابھارا۔ طلال بے لگام ہو رہا تھا، وہ علایا کو لے کر کوئی اہم قدم اٹھانے والا تھا، اور اسی بیچ بابا نے مجھے ایک نیا حکم دے کر میری اپنی سانسیں مجھ پر تنگ کر دی۔ اذان، وہ حکم نہیں تھا، وہ میری فرما برداری، میری تابع داری اور میرے نرم دل کا سر عام قتل تھا۔ اس بار اذان کے سر میں درد کی ٹھیس اٹھی تھی، دل، روح اور جسم پر حاوی تکلیف نے اپنا دائرہ وسیع کیا تھا، کیونکہ شاید جب اس شخص نے یہ سب ریکارڈ کیا تب اس کے دل میں تو کیا، جسم و جاں میں انگارے بھرے تھے۔ وہ تپش و اذیت اذان محسوس کر سکتا تھا، یہ تکلیف تو بہت کم تھی، وہ اس اذیت میں مبتلا تھا کہ جس پر بیتی اس نے زندگی کو کس جبر سے گھسیٹا ہوگا۔ جی جناب، 60 ایپیسوڈ تھوڑی ایموشنل سی ایپیسوڈ اور مزیدار ایپیسوڈ ہو چکی ہے، تو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ تو 61 میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں اور ساتھ نبھانا مت بھولا کریں۔